ایسے تھا یا نہیں تھا؟ اور جو جماعت کہتی تھی اسے سب چھوڑ گئے تھے، کہتے تھے تم شدت پسند ہو، تمہیں ہم چھوڑ رہے ہیں، اور ہمارے عمل سے اور ان کے عمل سے جب دنیا کے سامنے آیا لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے، ہمارے نظریہ کے ساتھ ہو گئے، اور ساتھ ہو کر وہی نعرہ اور وہی آواز اور وہی صدا اور وہی نقطہ نظر جو کل تک صرف حق نواز اور اس کے چاہنے والوں کا تھا، آج قرۂ عرش کے ہر کلمہ گو کی زبان پہ وہی بات ہے۔ آپ تاجروں کی دنیا میں جائیں تب، آپ صحافیوں کی دنیا میں جائیں تب، آپ علماء کی دنیا میں جائیں تب، آپ طلباء کی دنیا میں جائیں تب، آپ دنیا داروں کی دنیا میں جائیں تب، آپ اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جائیں تب، سب جگہ یہ بحث عام ہو چکی ہے کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا اس کا اسلام سے کوئی دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اب ہم نے اپنی بات کو ہر آدمی تک پہنچانا ہے۔ وہ کیسے ہم پہنچائیں گے اس کے طریقے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے لڑنا نہیں ہے، کسی سے، اور کسی پارٹی اور کسی جماعت اور کسی گروہ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہم نے کسی سے لڑنا، ہماری مخالفت صرف صحابہ کے دشمن سے ہے۔ کس سے؟ ہم نے تمام طبقات کو ایک جگہ اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے، اور جمع کر کے ہم نے ان کے ذریعے یہ پیغام دینا ہے کہ صحابہ کے سب ماننے والے ایک ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو ہم نے عام کرنی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ سب کے ہیں۔ صحابہ جس نے کلمہ پڑھا ہے صحابہ ان سب کے ہیں۔ وہ دیوبندی ہے تب، وہ بریلوی ہے تب، وہ اہل حدیث ہے تب، وہ سین میں ہے تب، وہ کاف میں ہے تب، وہ جمعیت میں ہے تب، وہ اشاعت میں ہے تب، وہ مجاہد ہے تب، وہ تبلیغی ہے تب، وہ نون لیگ ہے تب، وہ پی پی ہے تب، وہ پی ٹی آئی ہے تب، وہ ایم کیو ایم ہے تب، وہ پی ایس پی ہے تب، وہ جماعت اسلامی ہے تب۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے جس پارٹی میں بھی ہے ان سب کے صحابہ ہیں۔ صحابہ سب کے، صحابہ اور یہ سب صحابہ کے، صحابہ سب کے ہیں اور ہم سب صحابہ سب کے ہیں اور ہم سب صحابہ سب کے اور ہم سب صحابہ کے ہیں۔ یہ ایک طبقے، ایک گروہ، ایک فرقے، ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کا مسئلہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس لیے صحابہ سب کے، اور دنیا کے سارے مسلمانوں صحابہ سب کے ہیں، اور ہم تم سب کی طرف سے صحابہ کے در کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ آؤ ہم تمہیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آؤ تم بھی صحابہ کی در کی چوکیداری کے لیے ہمارے دست بازو بنو اور ہمارے ساتھ چلو۔ ہم ملک میں فرقہ واریت نہیں پھیلا رہے، ہم ملک میں دہشت گردی نہیں پھیلا رہے، ہم ملک میں تخریب کاری نہیں پھیلا رہے، ہم ملک میں اتحاد، یگانگت، اخوت اور یکجا ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان سب کی مشترکہ دعوت کا لبے لباب اور خلاصہ جو طبقہ ہے اس طبقے کو کہتے ہیں صحابہ، 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 صحابہ،
صحابہ کس کے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ ایک طبقے نے انہیں متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اور ہم کھلا کہہ رہے ہیں صحابہ کہیں سے متنازع نہیں ہیں، صحابہ متفقہ شخصیات ہیں۔ صحابہ متنازع متفقہ شخصیات ہیں۔ جس طرح صحابہ متفقہ شخصیات ہیں، ایسے ہی صحابہ کے دشمن متفقہ بے ایمان ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہی بات سمجھانی ہے پیار سے، اور اس کو میں یوں کہوں بھائیو دوستو بزرگوں، سارے کا سارا دین ہم تک صحابہ کے ذریعے پہنچا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، سارے کا سارا دین ہم تک صحابہ کے ذریعے پہنچا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو صحابہ کو نہ مانتا ہو۔ بھائیو دوستو بزرگوں، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ بقیہ نماز کے بعد اس ایمان یقین کی بات ہوگی، تمام حضرات تشریف رکھیں، بہت نفع ہوگا۔ یہ لڑائی کی بات ہے، یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے، یہ کوئی ایک طبقے کی بات ہے، ایک مسجد والوں کی بات ہے، چند لوگوں کی بات ہے، یہ کس کی بات ہے؟ تو سب تک پہنچاؤ گے؟ اسے سب تک پہنچانے کے لیے اس عنوان کو، جو عنوان میں نے آپ کو دے دی ہے، اسے سب تک پہنچانے کے لیے آپ نے مسجد وائز کام کرنا ہے۔ میں نے پہلے کہا مزے لینے کے لیے تقریریں کرنا سننا چھوڑ دو۔ کہاں کام کرنا ہے؟ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں نمازی ہیں یا نہیں؟ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں انہیں یہ بتانا مشکل ہے کہ صحابہ کا دشمن طبقہ کون ہے، انہیں بتانا مشکل ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، یہ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے مسجد وائز جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی مسجد ہے، وہاں اس دعوت کو آپ نے شروع کرنا ہے، اور شروع کر کے اپنا حلقہ احباب وہاں بنانا ہے، اور وہاں 2 4 5 10 20 افراد پر مشتمل آپ نے ایک حلقہ بنا دینا ہے، اور اس حلقے کو اس مسجد کے ساتھ وابستہ کر کے کسی صحابی کے نام سے اس کی نسبت کر دینی ہے، اور کام شروع کرنے کے لیے ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے 2 کام آپ نے کرنے۔ پہلا کام، اس مسجد میں آپ نے درس قرآن کرنا ہے۔ اگر وہ مولوی صاحب پہلے سے درس قرآن کر رہا ہے تو کسی مولوی صاحب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، مولوی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ آپ نے اسے کہنے آپ پورا مہینہ روزانہ کے حساب سے درس قرآن دیتے ہیں، ایک دن ہفتے میں آپ ہمیں ایسا دیں گے جو آیات عظمت صحابہ پر آپ ایک درس دیں گے، اس میں صحابہ کی اہمیت بتائیں گے۔ آپ اس مسجد کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو بھی دعوت دیں گے، جو آپ کے ورکر ہیں وہ ہر ورکر اپنے ساتھ 2 3 4 نئے لوگوں کو لے کر آئے گا کہ آج مسجد میں عظمت صحابہ کے عنوان سے درس ہوگا۔ میں جو آپ لوگوں کو روزانہ مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کی باتیں بتاتا رہا ہوں، آج آپ کو یہ باتیں قرآن سے بتائیں گے۔ کس سے بتائیں گے؟ کس سے بتائیں گے؟ قرآن سے بتائیں گے، قرآن میں بتائیں گے، قرآن ہی سے بتائیں گے۔ تشریف لائیے، آپ یہ محنت کر کے اپنا ہفت روزہ درس قرآن اپنی مسجدوں میں اہتمام کرواؤ گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جتنے لوگ آپ بیٹھے اگر آپ نے ان کا اہتمام کر لیا کیا ہوگا آگے بتاتا ہوں۔ دوسری بات، آپ اپنی مسجد میں اگر کئی امام ہیں، یا آپ اپنی مسجد میں کئی مؤذن ہیں، یا آپ میں سے کوئی مسجد کمیٹی کا ممبر ہے، یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، تو آپ اس مولوی صاحب سے کہیں گے مولوی صاحب آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، عصر کی نماز کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے چھوٹی سی کتاب حکایت صحابہ ہے، اس میں سے صحابی کا
ایک واقعہ پڑھ کے سنانا ہے، اور سب سے پہلے اس کتاب کے شروع میں مقدمہ میں جو صحابی کی تعریف ہے وہ اپنے مقتدیوں کو یاد کروانی ہے، انہیں پتہ چل جائے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے اور صحابی کہتے کس کو ہیں۔ پہلے یہ پتہ چلے، پھر صحابی کون ہوتا ہے یہ آگے قرآن اور حدیث سے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس سے پتہ چل جائے گا۔ تو حکایت صحابہ کی تعلیم کہاں شروع کریں گے؟ یہی تو بات ہے، چونکہ آج میں مزے والی تقریر کر نہیں رہا اور آپ مزے سے سن نہیں رہے، اس لیے کہ آپ میں سے جب میں کرسی پہ بیٹھا تو بہت سارے چہروں اور ان کی پیشانیوں پہ پڑے ہوئے لفظ میں نے خود پڑھے جو کہہ رہے تھے مولوی صاحب کھڑے ہو کے تقریر کرو۔ ایمانداری سے بتاؤ آپ کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی؟ ہاتھ کھڑے کرو جن دنوں یہ بات تھی۔ اس کو کہتے ہیں چہرہ پڑھنا۔ یہ بھی ابھی بہت سارے شرما کے ہاتھ اوپر نہیں کر رہے، پیچھے والوں سے آگے والے زیادہ چاہ رہے تھے، لیکن میں اس کے باوجود بیٹھ گیا، اور شاباش ہے صدر محترم کو جن نے مجھے کہا نہیں کھڑے ہو جاؤ۔ میں کئی دیر تک دیکھتا رہا بھی یہ بھی حکم صادر فرمائیں گے، لیکن وہ بولے نہیں، دل ان کا بھی چاہ رہا تھا۔ سمجھ آتی؟ اس لیے میں نے کہا مزوں والی بات، کام 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 اور صرف کام۔ اگر آپ چاہتے ہو گستاخیاں رکے تو پھر تقریروں سے بات نہیں بنے گی، تحریروں سے بات نہیں، عملی کام کرنا پڑے گا۔ اور وہ عملی کام کیا ہے؟ وہ صحابہ کی محبت ہر دل میں بٹھانی، انشاءاللہ۔ کس میں بٹھانی؟ تو دوسرا کام کیا ہے؟ ہدایات صحابہ کی تعلیم۔ سام سون گیا نا؟ کیا ہے؟ حکایت صحابہ کی تعلیم۔ ہر مسجد میں نماز عصر کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد امام صاحب جب تسبیح پڑھتے ہیں اس دوران وہ یہ ایک حکایت بیان کریں گے، صحابی کا معنی بیان کریں گے، اور وہ کرنے کے بعد آپ دعا کر لیں گے۔ لوگ اپنے گھروں کو جب جا رہے ہوں گے تو رستے میں صحابہ کے تذکرے کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ یہ کام شروع کرائیں گے، اور میں آپ کے صدر صاحب سے کہتا ہوں کہ صدر صاحب آپ ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں، اس کے اندر اپنے ٹاؤنوں کے ذمہ داروں، صدر جنرل سیکرٹریز کے نمبر رکھیں اور ان سے روزانہ پوچھیں کہ آپ کی حلقے یعنی آپ کے ٹاؤن کی کتنی حلقوں کی مساجد میں درس قرآن کا آغاز ہو گیا ہے اور کتنی مساجد میں یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ ٹاؤن کے ذمہ داران اپنے حلقوں کے ذمہ داران پر ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں اور اس میں روزانہ ان سے پوچھیں کہ کس مسجد میں کون سا کام ہوا ہے۔ ہر آدمی لکھ کر یا وائس میسیج کے ذریعے جواب دے، اور وہ اس جواب پر نوٹ کر کے یہ دیکھیں کہ کون سی حلقے میں ہماری مسجد ایسی ہے جس میں یہ صحابہ کی مدح والا کام ابھی شروع نہیں ہوا۔ یہ اس پر نظر رکھے، اور نظر رکھنے کے بعد اس مسجد تک پہنچے جس دن آپ نے اپنے ضلع ایسٹ کراچی کی تمام مساجد میں اس کام کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے وہ میں آپ کو آگے بتانے لگا ہوں۔ یہ کام کریں گے یہ جو میں نے حضرات ذمہ داران آپ سے کہا، آپ نے یہ واٹس ایپ گروپ بنانا ہے اور اپنے ضلع کے اس واٹس ایپ گروپ میں مجھے بیچ میں شامل کرنا ہے۔ میں آپ جانتے ہیں کہ میں ان واٹس ایپ گروپوں میں بولتا نہیں ہوں، سنتا سب ہوں اور سب کی سنتا ہوں کون کیا کر رہا ہے۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں بسا اوقات اس جو گروپ ہے اس میں کہہ دیتا ہوں، ورنہ کسی کو پرسنل میں کہہ دیتا ہوں کہ اس بات کو یوں نہیں یوں کر لو، اس کا بہت فائدہ ہے۔ آپ میں چیک کروں گا کہ آپ کے ہاں یہ کام کس حد تک چل رہا ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں، اور یہ میں نے ملک بھر میں اس کا آغاز کر دیا ہے۔ صرف 6 مہینے اور سال مجھے آپ دے دو، اللہ نے مجھے زندگی دے دی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ گستاخ کہاں رہتا ہے اور آپ کہاں رہتے ہیں۔ جذبات میں بالکل نہیں آنا، دشمن ہمیں جذبات میں لانا چاہ رہا ہے۔
اور جذبات میں لا کر ہمیں اس مقام پر کھڑا کرنا چاہ رہا ہے جس مقام پر اس نے پہلے کھڑا کیا تھا۔ ہم جذبات میں آئے بغیر ہم عمل کی دنیا میں ہیں، اور ہم عمل کی دنیا میں بتائیں گے کہ جذبات یہ نہیں ہوتے، جذبات ہر بچے کے ہوتے ہیں، ہر بچہ، جوان، بوڑھا، بزرگ، ہر گلی اور محلے کی مرد اور عورتیں صحابہ کے اتنے مداح ہو جائیں گے کہ گستاخی کرنا دور کی بات، تصور کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو درس قرآن دوسرا کام، تعلیم حکایت صحابہ، یہ کہاں ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ کب ہوگی؟ اگر ممکن ایسا نہ ہو اور مسجد میں امام صاحب یہ حدیث کا درس نہ دیں، کوئی لڑنے کی بات نہیں، وہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ آپ نماز عصر کے بعد اگر تبلیغی جماعت کا کوئی عمل نہ ہو اس دن، آپ کہیں بات ہوگی، بیٹھ جائیں، 2-4 افراد جو بیٹھ جائیں، وہیں پر آپ اس کتاب کی تعلیم کا آغاز کر دیں، بغیر لڑے، بغیر جھگڑے۔ اور اگر اہلیان مسجد اور امام مسجد یہ بھی برداشت نہ کریں، پھر بھی مت جھگڑیں، آپ اپنی بیٹھک میں، اپنے حجرے میں روزانہ کی ایک ترتیب بنا لیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ کیا ہو یار ہم یہاں تعلیم کریں گے، اور وہاں تعلیم کا آغاز کر دیں۔ پہلا کام درس قرآن، دوسرا کام درس حدیث۔ درس قرآن بھی اگر مسجد میں نہ ہو سکے اسی مسجد کی حدود میں شروع کریں، اور درس حدیث بھی اگر اس مسجد میں نہ ہو سکے اسی مسجد کی حدود اور اسی محلے میں شروع کریں، دوسری جگہ میں نہیں۔ آپ 4 آدمی ہیں، علیحدہ مسجدوں کا انتخاب کر لیں، ایک تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے حلقے کے اندر مسجدیں کتنی ہیں، یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سی مسجد کے قریب آپ کا کام نہیں ہے، یہ پتہ چل جائے گا کہ کہاں آپ کے کارکن نہیں ہیں، یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سی مسجدیں اور ائمہ آپ کے قریب ہیں اور کون سے آپ کے دور ہیں۔ یہ ایک بات نہیں ہے، میں جو آپ کو ایک پالیسی دے رہا ہوں اس کے پیچھے کئی سارے عوامل ہیں، اور وہ سب آپ کے فائدے میں اور عوام کے فائدے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام، یہ کچھ باتیں تو آپ سے کبھی ہو سکیں گی، کبھی نہیں ہو سکیں گی، پتہ نہیں آپ مسجد میں جائیں گے نہیں جائیں گے، کیونکہ کچھ لوگ جاتے ہیں کچھ لوگ نہیں جاتے۔ سب جاتے ہیں نا بھائی، جانا بھی سب کو چاہیے، کام سے بے صحابہ کا کریں اور جائیں مسجد میں نہ، یہ کام تو بنے گا نہیں۔ ایک کام جو ہے جس میں آپ کو کسی کی اجازت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ جس میں آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ ہمارے لوگ دوسروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے پاس نہیں جاتے۔ چھوڑوں گا میں کوئی جگہ نہیں انشاءاللہ العزیز، یہ میں نے عزم کیا ہوا ہے، کوئی جگہ نہیں رہے گی جہاں صحابہ کا تذکرہ نہیں ہو۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی جگہ بچ جائے جہاں صحابہ، وہ جنگل ہو، ویرانے ہوں، آبادیاں ہوں، جہاں جہاں لوگ ہوں گے وہیں صحابہ کا تذکرہ ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حکایت صحابہ کی تعلیم اپنے گھر میں شروع کریں گے۔ کون کون شروع کریں گے؟ ہاتھ کھڑے رہیں۔ قریب میں دیکھیں گے، سکھات نیچے تو نہیں، ابھی نیچے کر رہے ہیں، ابھی نیچے کر لیں۔ کلام تو ابوالکلام، ابھی نیچے کر لیں۔ اب ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ بتائیں، حکایت صحابہ ہے کس کس کے پاس؟ یہ جن کے پاس نہیں تھی انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے، تعلیم کس سے کریں گے؟ ہاں جی، نہیں، کوئی ساتھی ایسا نہ ہو جس کے پاس حکایت صحابہ کتاب نہ ہو۔ یہ آپ کا نصاب ہے، نصاب، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ایسے نصاب میں اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری کتابیں آئیں گی جنہیں آپ دیکھیں گے، آپ کو مزہ آ جائے گا کہ یار صحابہ کتنے بڑے لوگ ہیں۔ ہم یوں اب زبانی باتیں نہیں ہوں گی، ہم آپ کے دل کو صحابہ کی محبت کا گھر بنا دیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا کریں گے؟ اپنے